کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، نص کے سمجھنے میں جو ائمہ مجتہدین رحمہم اللہ کا آپس میں اختلاف ہے، اس کی ہم آپ کے سامنے 3 مثالیں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کے آغاز میں ایک بات فرماتے ہیں اور اللہ کی یہ بات نص ہے۔ سورہ مائدہ کی 6 آیت، اور اس آیت کریمہ میں وہی حضرت جریر رضی اللہ عنہ کی روایت بھی آ جاتی ہے جس پہ یہ اتنے خوش تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کا ارادہ کرو، نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنے تک، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم پہ غسل فرض ہو، فَطَّہَّرُوا، تو اچھی طرح اپنے جسم کو صاف کرو، وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو، أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا تم کہیں سفر میں جا رہے ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی زمین سے ہو کے آیا ہے جو نشیب میں واقع ہے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے عورتوں سے قربت حاصل کی ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور تم پانی نہیں پاتے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لیا کرو، وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اور اس صورت میں تیمم کی اپنے چہروں پہ، وہ گرد و غبار اس کا مسح کرو، وَأَيْدِيكُمْ مِنْ، اور اس سے تم اپنے ہاتھوں کا بھی مسح کرو، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اس ناپاکی کی صورت میں جبکہ تمہیں پانی میسر نہیں ہے۔ تیمم کو بھی ہم نے مختصر جو بیان کیا ہے اس لیے کہ تمہیں کوئی تنگی نہ رہے، وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پہ کوئی بوجھ ڈالے بغیر تمہیں پاک کر دے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ اپنی نعمت تم پر پوری کرے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کے شکر کرنے والے بندے بن جاؤ۔ اس آیت کا ایک ایک حرف ایسا ہے کہ اگر اس پہ بحث شروع کر دیں تو شاید 100 گھنٹے سے زیادہ کا وقت چاہیے۔ یہ قرآن کی جامع ترین آیات میں سے ایک ہے۔ بحث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا چیز بیان فرمائی ہے۔ ان چیزوں کا ذکر ہے جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان چیزوں کا ذکر ہے جس کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے یا غسل ختم ہو جاتا ہے، ان اعمال اور افعال کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ آخر کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ہم صرف نص کے سمجھانے کی بات کو، یہ نہایت علمی باتیں نہ سمجھ میں آ رہی ہوں، آپ اسے مت سنیے، آپ کا فیلڈ نہیں نا، نفل بھی پڑھیے، کوئی اور کام کر لیجئے، کیونکہ یہ خالص علمی بات ہے۔ ہم اس آیت میں سے صرف ایک چیز دیکھتے ہیں کہ نص کے فہم میں، اصل بات کو سمجھنے میں کس ڈھب پہ اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اولا مستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، اس سے کیا مطلب ہے کہ وضو ٹوٹ جائے گا، یا یہ کہ غسل کرنا پڑے گا، ناپاکی کی حالت طاری ہو جائے گی؟ ائمہ ثلاثہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ پر یہ فتویٰ دیا ہے، اور انہوں نے اجتہاد کی بنیاد رکھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر عورت کا چھونا مراد ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیجئے،
یہ نص ہے نا، اسے سمجھنا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے لفظ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اولا مستم النساء، یا تم نے پھر اگر عورتوں کو چھوا ہے، تو یہ جو فرمایا کہ او یا لمستم النساء، تم نے عورتوں کو چھوا ہے، فلم تجدوا ماء، تمہیں پانی نہیں مل رہا، تو کہتے ہیں لامسا۔ یہ عربی زبان میں باب ہے مفاعلہ، اس وزن پہ آتا ہے، تو لامسا مفاعلہ۔ وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کی قربت، ایک مرد اور عورت کا جنسی تعلقات کو قائم کرنا، کیونکہ کہتے ہیں لامسا مفاعلہ، ایک ہے لمسا چھونا، ایک ہے لامسا اس کا اس کو اور اس کا اس کو چھونا۔ لامسا میں دو، مفاعلہ میں دو وجود ضروری ہیں کم سے کم، اور لمسا چھوا ایک کافی۔ لامسا کا مطلب چھوا، تو آپ نے مثلا میز کو چھو لیا، آپ نے قلم چھو لیا۔ لامسا کے لیے ضروری ہے کہ اس نے تمہیں چھوا ہو اور تم نے اسے چھوا ہو۔ اور اسی طرح لامسا آخذا، پکڑنا، کہ شوہر اور بیوی جب اس قربت کے آخری مرحلے تک پہنچ جائیں تو اسے کہتے ہیں کہ دونوں نے ایک دوسرے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ ہمیں بتاتا ہے کہ اس سے مراد ایک دوسرے کو پکڑنا ہے، ایک دوسرے کو چھونا، صرف چھونا نہیں ہے بلکہ دونوں ایک دوسرے کو چھو رہے ہوں۔ تو یہ تو آیت ہے غسل کے متعلق، اس لیے یہ صرف چھونا مراد نہیں ہوگا۔ اللہ نے اس موقع پہ ذکر کیا کہ پانی نہ پاؤ اور یہ فعل ہو تو تیمم کر لو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اولا مستم النساء کا مطلب یہ ہے کہ تم نے کسی خاتون کو چھوا ہو، وضو کیا ہے، نماز کے لیے جا رہا ہے، والدہ کہتی ہیں پاؤں میں موچ آ گئی ہے، پٹی کر دو، اٹھاؤ مجھے، تو والدہ پوری عزت ادب احترام کے باوجود چھونا تو ہوا نا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوبارہ وضو کرو۔ اللہ نے کہا لمستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، تو بہن، ماں، بیٹی سب برابر ہیں، غیر ہو، اپنی ہو، رشتہ داری ہو نہ ہو، اگر صرف چھونا پایا گیا، ہاتھ لگ گیا، وضو ٹوٹ گیا۔ وہ کہتے ہیں لمس کا لفظ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مفاعلہ کے باب پہ لامس کا لفظ ہے، تو دونوں کا وجود ضروری ہے۔ دیکھا آپ نے؟ اب آپ بتائیے، ایک طرف عربی ادب، گرامر اور لغت پوری امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے ساتھ ہے، دوسری طرف سے امام شافعی رحمۃ اللہ ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض روایات بھی لمس کی قائل ہیں، لامسا کی نہیں ہے، حدیث میں آیا اس سے لمس پہ رکھو، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لامسا پہ رکھو۔ یہ ہے نص کے سمجھنے کا اختلاف۔ جب نص کے سمجھنے میں اختلاف واقع ہو جائے تو آپ کو کہیں نہ کہیں تو جانا ہے نا، وہ اجتہاد ان کا ہے، یہ اجتہاد ان کا ہے، اب کدھر جائیں؟ تو اس لیے جب نص کے سمجھنے میں اختلاف پیدا ہو جائے تو مجتہد کو ایک طرف اپنے دلائل سمیت وزن ڈالنا ہوتا ہے۔ اس مجتہد کو صحیح مان کے اس کے پیچھے چلنا یہی تقلید ہے۔ بس ایک بچہ ہے، اس کی عمر 12-13 سال ہے، اس کے لیے یہ موقع آ جاتا ہے، اب وہ اس پہ غور کرتا رہے گا کہ لامسا کا کیا مطلب ہے اور لامسا کا کیا مطلب ہے، اور دونوں طرف چھونا پایا گیا یا ایک طرف پایا گیا، وضو رہا یا نہیں رہا، چپ کر کے جس طرف چل رہے ہو نا ادھر منہ کر کے چلو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس میں لامسا کا جو لفظ ہے یہ وضو کے لیے نہیں ہے،
کسی بھی خاتون کو کتنی مرتبہ چھوتا رہے کوئی وضو نہیں ٹوٹتا، یہ باب غسل کا ہے، یہ باب وضو کا نہیں ہے۔ شافعی مسلک کا ہوگا تو اسے بچپن میں پڑھ لی فقہ، وہ جانتا ہے کہ اگر چھونا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے۔ یہ پہلی مثال ہے جو آپ کو دے رہے ہیں کہ نص کے سمجھنے میں اختلاف واقع ہو جاتا ہے، اور جب نص کو سمجھنے میں اختلاف واقع ہو جائے تو پھر اجتہاد ائمہ کرتے ہیں، کسی نہ کسی طرف اپنا وزن ڈالنا ہوتا ہے، اس کی اتباع کرنی ہوتی ہے، مجتہد اجتہاد کرتا ہے۔